ہم سیرت رسول اکرم سے کچھ پھول چن کے آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہتے ہیں اور دیکھیں گے کہ ان پھولوں کی خوشبوؤں سے ہمارے دل و دماغ کتنے معطر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دل و دماغ کا ان خوشبوؤں کی پھولوں سے معطر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جتنا ہم رسول و آل رسول کی باتوں سے اپنے دلوں کو منور کریں گے، ہماری قبریں اتنی ہی منور ہوتی جائیں گی۔ اور آج کسی سے پوچھے کہ بھائی 10 کروڑ روپے چاہیے یا قبر منور چاہیے، وہ کہے گا 100 کروڑ روپیہ بھی نہیں چاہیے، قبر منور چاہیے، موت سکون سے چاہیے، قیامت میں شفاعت چاہیے، جنت میں مقام چاہیے۔ 10 کروڑ سے کیا ہوگا؟ ہم یہاں سے وہاں جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ یعنی آپ 10 کروڑ کمانے کے لیے کتنی محنت کریں گے؟ مثال دے رہا ہوں، انڈسٹریلسٹ سے بات نہیں کر رہا، وہ تو ایک کن فیکن کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ساؤنڈ زیادہ کرواتا ہے۔ 10 کروڑ کمانے کے لیے بہت محنت بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، تو اس سے زیادہ کوشش ہمیں اپنے آپ کو تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام سے منور کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ صرف دنیا میں کام نہیں آئے گا، یہ موت کے وقت کام آئے گا، یہ قبر میں کام آئے گا، یہ قیامت میں کام آئے گا، یہ شفاعت کے وقت کام آئے گا، یہ حوض کوثر پہ کام آئے گا، اور پھر جنات عدن تجری من تحت الانہار۔ داخلہ ہونا بڑی بات نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک ہونا بات ہے۔ اور جتنا دل کو صاف کریں گے، جتنی نیت کو پاک کریں گے، ہمیں چھوڑ دیجئے، ہماری تو مشکلات دوسری، ہماری بیماریاں دوسری۔ آپ کی بیماریاں کم ہیں، اخلاقی بات کر رہا ہوں، آپ کے یہاں کے مسائل کم ہیں، ہمارے بہت مسائل۔ ہمیں مت دیکھیے، ان کو دیکھیے کہ جنہوں نے ہماری تربیت کے لیے زمین و آسمان کی مشقتیں اٹھائیں اور ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے جو کر سکتے تھے وہ کیا، تاکہ ہم اپنی دنیا بھی سدھار لیں، اپنی آخرت بھی سدھار لیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو اتنے ابواب ہیں کہ میں نہیں معلوم کہاں سے شروع کروں، لیکن ایک بنیادی چیز سے شروع کرتا ہوں، اور جب تک اللہ توفیق دے چلائیں گے انشاءاللہ تعالی مستعان۔ وہ بنیادی چیز یہ کہ حضور اکرم نے ظلم سے مقابلہ کیا، حضور اکرم نے ظلم سے مقابلہ کیا اور ظلم کی باقاعدہ قسمیں بتائیں۔ ایک ظلم کی قسمت وہ ہے جو انسان اپنے آپ پر کرتا ہے، ایک ظلم کی قسمت وہ ہے جو انسان دوسروں پہ کرتا ہے۔ حضور اکرم نے ان دونوں مظالم کے خلاف انسان کو قیام کرنے کی ہمت دلائی۔ اپنی ذات سے ظلم کیا کرتا ہوں؟ اپنی ذات سے ظلم یہ کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتا۔ اب جو انکم ٹیکس کے پریکٹس کرنے والے یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو انکم ٹیکس دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم ماچس خریدتے ہیں تو بھی ٹیکس دینا ہے، آپ موبائل کال کرتے ہیں تو بھی ٹیکس دینا ہے، آپ مس کال الرٹ لیتے ہیں تو بھی ٹیکس دینا ہے نا۔ ایسا تو نہیں کہ نہیں دینا۔ اب کچھ فائلر ہیں، کچھ نان فائلر ہیں۔ آج کل فائلر بننے کا فائدہ ہے، بعد میں بات ہو جائے گی، اس کو بھی میں گائیڈ کر دوں گا۔ چھوٹی چھوٹی چیز پہ دنیاوی حکومت ٹیکس لیتی ہے، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ وہ سب مفت میں دیتا ہے اور کہتا ہے ٹیکس نہیں چاہیے، ایک شکریہ چاہیے، کوئی ٹیکس نہیں چاہیے۔ اور ٹیکس دیتے ہو تو تمہارا پیسہ کم ہوتا ہے، شکریہ کرو گے تو وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے۔ یہ ہمیں حضور اکرم کی زندگی سے عملی طور پر ملتا ہے۔ کوڑا آیا، پالنے والے تیرا شکر، پتھر آئے، پالنے والا تیرا شکر، لوگوں نے برا بلا کہا، پالنے والا تیرا شکر۔ اب یہاں امتحان تو تھے اپنی جگہ پر، لیکن صبر کا وہ پیمانہ جو
سرور کائنات کے پاس تھا. اس پیمانے نے ہمیں بتایا کہ اگر تم صبر کرو گے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہو. ایک ایک قدم اوپر چلتے چلو, شکر کرو. تو پہلی چیز جو آپ نے بتائی وہ ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو. پہلا ظلم انسان اپنے آپ سے کرتا ہے کہ جو نعمت دینے والا ہے اس کی نعمت کھا رہا ہے, اس کے ذہن میں بھی نہیں آ رہا اور شکر بھی نہیں کر رہا. میں نے ایک بہت پہلے, اب تو ماشاءاللہ پتہ نہیں 13-14 سال ہو گئے, بعض چیزیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں, مثال دی تھی کہ اگر کوئی پینسل دیتا ہے تو شکریہ ادا کرتے ہیں, کوئی جوتے سیدھے کر دیتا ہے شکریہ ادا کرتے ہیں, کوئی اگر گاڑی دے دے تو کتنا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور کوئی انڈسٹری دے دے تو کتنا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. پوری زندگی نماز میں آئے تو آئیے, فلاں جگہ ملے تو آئیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو بھی میں نے دیا ہے, لیکن تو اس کو تو اتنا شکریہ ادا کرتا ہے کہ جیسے اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. دینے والا تو میں ہوں. مومنین سے یہ توقع نہیں کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کریں. دیکھیں میری بات کیا ہے, میں تیسری بار دوہرا رہا ہوں, یہ ناشکری میرے اپنے اوپر ظلم ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ آ رہا ہے یہاں پر, وَلَإِن كَفَرْتُمْ آ رہا ہے, یعنی تم نے حق اور حق. کفرہ کا مطلب یہ, کسان جب مٹی میں بیج چھپاتا ہے اس کو کہتے ہیں کفر. کیا کہتے ہیں؟ کسان کو کافر کہتے ہیں نہ, بہت مانا یہ کافر, یعنی بیج کو زمین پہ چھپانے والا. اب یہاں پر ہم جب مالک کی نعمتوں کو بیان کرنے کے بجائے چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ, میری نعمتوں کو چھپایا. اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے نعمت کو چھپاتے ہیں؟ پر تمہارے سامنے میری سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں, تم کو ایک بار بھی یاد آتا ہے کہ یہ میں نے دی ہیں؟ شرمندگی تو مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہوگی, اور شرمندہ ہونا تو اللہ کو اچھا لگے گا. آج احساس آیا ہے, آج دل میں ایک خیال آیا ہے, 70 سال بعد 80 سال بعد کیا فرق پڑتا ہے, موت سے پہلے تو آ گیا نا, اس کے بعد نہیں پتا موت آیا نا ہے. اگر اس وقت آپ کے دل میں احساس آ گیا, پالنے والے 50 سال گزر گئے میں نے نہیں کیا, 60 سال گزر گئے میں نے نہیں کیا, اب اس شخص نے یاد دلائے, اب کوشش کروں گا 60 سال کا سب معاف, سب حساب پازیٹیو. اللہ تعالیٰ ہی فرماتا کہ جو تم توبہ کرتے ہو تو میں تم پر تمہارے پرانے گناہوں کے کفارے ادا کرتا ہوں. اور یہ ٹھیک ہے کہ گناہ کبیرہ کی لسٹ میں نہیں ہے ناشکری. ویسے تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, ناشکری اس طرح سے گناہ کبیرہ کی لسٹ میں نہیں ہے جس طرح سے زنا ہے, شراب ہے, شرک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے, یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے. جہاں تم نے اپنے مالک کا شکریہ کرنا چھوڑ دیا, باقی تم کس کے احسان مند بنو گے؟ اور بنو گے بھی تو دنیا کے مطلب کے لیے بنو گے. حضور اکرم نے بتایا, کھانا آیا شکریہ, کھانا ختم شکر الحمدللہ, پانی آیا شکر الحمدللہ, صحت ملی شکر الحمدللہ, پتھر آئے, ہر چیز پر آج ہم عہد کریں. میں اس دن بھی 17 کو بھی کہ بھی اس میں عرض کر چکا, پھر دوہرا رہا ہوں, کیونکہ یہ ہماری زندگی کا چینج اوور بن سکتا ہے. لوگوں نے تجربہ کر کے دکھایا, میں نے آپ کو فارمولا بتایا تھا, میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ بھول جاتا ہے انسان بنا ہی نسیان سے. اور وہ فارمولا ہے, دسترخوان پہ بیٹھے نا, اس پہ شکر, اس پہ شکر, چاول پہ شکر, نمک پہ شکر, پانی پہ شکر, انگلی سے اشارہ کریں. بچے دیکھیں کہ ابا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. بچے خود, بھائی کپڑا پہننا آپ سے سیکھا نا بچے نے, بولنا آپ سے سیکھا, کھانا آپ سے سیکھا, شکر بھی آپ سے سیکھے گا. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اس کو برا مت مانیے گا, اس کو نیگیٹو مت لیجیے گا. نماز سکھانے سے پہلے شکر سکھا دیجئے, نماز تو وہ خود شوق سے پڑھے گا. یہ مشکلات ہماری چھوٹی چھوٹی ہیں. نتیجے, ایٹم بم کتنا ہے, اگر کوئی سائنٹسٹ ہے تو اس کا پتہ نہیں کتنا حصہ اس کو ایٹم بم کہا جاتا ہے, لیکن وہ دھماکہ کرتا ہے تو کتنا بڑا دھماکہ. یہ آپ کا شکر جو ہے